آج میں زیادہ دیر تو گفتگو نہیں آپ سے کر سکوں کیونکہ بیماری تو الحمدللہ ختم ہو گئی، لیکن ویکنس کچھ باقی ہے۔ پراپر سیشن نیکسٹ سنڈے ہی سے انشاءاللہ ہوں گے۔ شرک کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ شرک کئی طرح کا ہے۔ ایک تو شرک وہ ہے جس سے ہم سبھی واقف ہیں کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی شخص کو، کسی دوسرے غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، یا اسے لائق عبادت جاننا، یا اسے حاجت پورا کرنے والا جاننا، وہ شرک تو معروف معنوں میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے شرک ہیں۔ جس طرح جھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شرک میں انسان بعض کا ذرا سی کوتاہی سے داخل ہو جاتا ہے۔ سجدہ تعظیم اس لیے منع کیا گیا کہ تعظیمی سجدہ کرتے کرتے انسان عقیدت کے اور عبادت کے سجدے تک چلا جاتا ہے، جو کہ شرک ہو جائے گا۔ یوں رب تعالیٰ نے سجدہ قطعی طور پر منع کر دیا، غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں۔ اب ہم اس سجدے پر کوئی بھی لیبل فٹ کر دیں کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ فلاں سجدہ ہے، یہ فلاں سجدہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک تم گناہ نہ کرو، لیکن جس جگہ گناہ ہو رہا ہو وہاں بھی نہ جاؤ۔ جو گناہ کی جگہ پر جانے سے منع کیا گیا، اس کے پیچھے یہی احتیاط ہے کہ انسان گناہ کی جگہ پر یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں گناہ تو نہیں کروں گا، میں تو صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ گناہ ہوتا کیسے ہے تاکہ مجھے عبرت آئے اور میں آئندہ اس گناہ میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اب وہ گیا تو عبرت حاصل کرنے، لیکن جب گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا تو گناہ کی لذت اور گناہ کی اٹریکشن، دیکھنے کی اٹریکشن بہت ہے، تو دیکھنے میں محو ہوا، اور یہی دیکھنا رفتہ رفتہ اسے گناہ میں ملوث کر لے گا۔ اگلا قدم یہ آئے گا کہ میں یہ گناہ پوری طرح کروں گا نہیں، لیکن ذرا سا اسے ٹیسٹ کر لوں کہ گناہ ہوتا کیا ہے، اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ ایک بار کر لوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ ایک بار سے پھر دوسری بار کہ اس دفعہ پھر کر لیتا ہوں، آئندہ توبہ کر لوں گا۔ تو یوں انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا۔ اسی طرح آج اگر ہم کسی کا ہاتھ چومتے ہیں، کل کو اس کا ہاتھ کو بوسہ دیتے دیتے آنکھوں سے لگائیں گے۔ ہاتھوں کو بوسہ دینا، عقیدت کے مارے بوسہ دینا صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے تابعین کے درمیان گیا کہ اعلان کیا کہ میں نے ان ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ تو وہاں موجود تمام لوگوں نے عقیدت کے مارے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ تابعین سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ دیتے دیتے اور پھر آنکھوں سے ان ہاتھوں کو لگاتے لگاتے انسان تعظیمی سجدے تک جاتا ہے، اور وہیں سے پھر شرک کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یوں منع کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ ہاتھوں کو بھی بوسہ مت دیں۔
اپنے ہی جیسے کسی دوسرے انسان کے سامنے جھک کر تعظیم دینے سے منع کیا. یہ سب راستے روکے گئے ہیں. یہ تمام راستے شرک کی طرف ہمیں لے جائیں گے. اسی طرح ہم بعض اوقات اپنے بیان میں کسی بھی ولی اللہ یا کسی پیغمبر کے ساتھ عقیدت میں بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ شرک تک جا پہنچتا ہے. میں جیسا کہ آپ سے بار بار ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے مرشد کو اپنے جیسا انسان سمجھیے اور یہ توقع رکھیے کہ چونکہ کسی کے بھی مرشد انسان ہیں اور بحیثیت انسان کی وہ خطا کے پتلے ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے مرشد سے کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس کوتاہی یا اس غلطی کو دیکھ کے اس کے خلاف آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا اور آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اسے اپنے جیسا انسان گردانا ہے. دوسرا اس سے بھی بڑا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اپنے مرشد کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں تو ہم اس سے کوئی ایسی امیدیں وابستہ نہیں کرتے جو انسانی بس سے باہر ہوں. تو یوں ہمیں مایوسی نہیں ہوتی. نہ صرف یہ کہ مایوسی نہیں ہوتی بلکہ ہم شرک کے دائرے میں داخل ہونے سے بچ جاتے ہیں. میں نے بارہا لوگوں سے کہتے سنا کہ میرے مشکل رواں ہیں میرے مرشد، اور جب تک میرے مرشد زندہ ہیں مجھ پر کوئی مشکل آ نہیں سکتی. میں نے ایک یا دو مرتبہ پہلے بھی عرض کیا کہ ولی اللہ علم کے خواہ کسی درجے پر کیوں نہیں فائز، لیکن پھر بھی وہ انسان ہیں، وہ بھی ہماری ہی طرح اللہ کے محتاج ہیں. ان کے پاس بھی کوئی قوتیں نہیں ہیں، سب قوتیں اللہ ہی کے پاس ہیں. ہاں، جسے وہ چاہتا ہے جتنی قوت عطا کر دیتا ہے، لیکن بہرحال تمام اختیارات اور قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اپنے مرشد کو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری کسی مشکل میں کام آ سکتے ہیں، ہماری کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، یا یہ کہنا کہ صاحب وہ تو جو چاہے کر دیں، یہ کہنا کہ جو چاہے کر دیں، یہ شرک ہے. تو ہم عقیدت کے مارے ہوئے بھی شرک میں داخل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اپنے مرشد کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں یا کسی بھی ولی اللہ کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھتے ہیں تو ان سے ہم اپنی بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنے ہی جیسا اللہ کا ایک محتاج بندہ سمجھتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ تقوی اور توکل میں ایک بڑے مقام پر فائز ہیں، اور ان کے تقوی اور توکل کی وجہ سے، ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کی پارسائی کی وجہ سے رب انہیں عزیز رکھتا ہے. یوں ہم سے افضل ہیں کہ وہ تقوی میں ہم سے آگے ہیں، لیکن ہیں انسان. وہ قطعی طور پر اس پر قادر نہیں ہیں کہ ہماری کسی مشکل کو حل کر سکیں، ہماری کوئی حاجت پوری کر سکیں. یہ صرف اور صرف رب ہے جو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے. ہاں، البتہ آپ کے مرشد اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں آپ کے لیے ان لفظوں میں کہ یا اللہ، یہ میرے پاس آنے والا تیرا بندہ ہے، یہ مشکل میں ہے، تو رحیم و کریم ہے، تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اس آدمی پہ رحم فرما دے اور اپنی رحمت کے صدقے اس کے مسئلے حل کر دے. وہ بھی اللہ ہی کے حضور درخواست کر رہے ہیں، خود نہیں کر سکتے کچھ،
چونکہ رب بہت مہربان ہے، بہت حیا والا ہے، سب سے زیادہ وفادار ہے. اس کے رحیم و کریم ہونے اور اس کی اتنے وفادار اور حیا والا ہونے کی سب سے یہ پورا یقین ہے کہ وہ اپنے بندے جنہیں وہ عزیز رکھتا ہے ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. وہ ایسے متقی اور پرہیزگار انسان کی دعا قبول فرمائے گا اور اپنی رحمت کے صدقے آپ کے مسئلے حل کر دے گا. لیکن کرے گا رب ہی. حاجت روا اور مشکل کشا صرف رب ہے. تو یوں ہم عقیدت میں شرک کی حدوں تک جانے سے بچے رہ جائیں گے. روحانیت کے ضمن میں ہمیشہ ایک چیز عرض کرتا رہا اور اب بھی میرا میجر ایمفسس اسی پر ہوگا کہ ہم اپنے دلوں کو ہر طرح کے کینہ سے، بغض سے، حسد سے اور انتقام سے پاک رکھیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کی مشق کریں. کسی شخص سے بھی غلطی ہونے سے پہلے ہی اس کی غلطی کو معاف کر دیں. یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اتنا اس پہ زور دے کے اصرار کر کے بات کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت اس چیز کی مشق ہوگی کہ کوئی شخص ہمیں نقصان دیتا ہے، ہمیں بدنام کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، ہماری جڑیں کاٹتا ہے، ہمیں نقصان دیتا ہے، تو ہمیں برا نہیں لگے گا. ہم دھیرے سے مسکرائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. تو جب برا ہی نہیں لگے گا تو دل میں کیا بیٹھنے کوئی بات. اور جب دل نہیں دکھے گا، دل میں بات ہی نہیں آئے گی، تو کسی کے خلاف کدورت کیسی اور کینہ کیسا اور انتقام کیسا. تو دل صاف رہتا ہے. ہر شخص کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے. ہاں بعض کا ہوتا یہ ضرور ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے بیٹے کو کسی بری بات سے منع کرنے کے لیے بعض اوقات اونچی آواز میں بول دیتے ہیں. آپ کی آواز میں ظاہراً غصہ ہوتا ہے، لیکن بیٹے کے لیے کبھی دل میں غصہ نہیں آیا. وہ اسی لمحے ختم ہو گیا جو ہی ہم نے کچھ کہا. تو اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی دوست کو غلط حرکت کرتے دیکھ کے اگر انسان اونچی آواز سے بولتا بھی ہے، غصے کی آواز سے بولتا بھی ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ دل سے غصہ نہیں ہوتا، بلکہ باضابطہ طور پہ ایک ایفرٹ کر کے وہ بناوٹی غصہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ مجھے غصہ آیا تم پر. غصہ ہوتا نہیں بالکل، کیونکہ عادت یہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے دوسرے کو ہر طرح کی غلطی اور خطا کے لیے معاف کرنے کی کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی نے غلطی کی، کسی نے ہمارا قصور کیا کوئی. تو پھر غصہ کیوں آئے گا جب یہ احساس ہی نہ رہا. تو دوسرے کے بھلے کے لیے بناوٹی غصہ ظاہر کر دے انسان، وہ بھی چند لمحوں کے لیے، پھر ویسے کا ویسا ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان. تو یوں دل بالکل صاف رہتا ہے اور وہاں دوسروں کے لیے سوائے محبت کے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ محبت انسان کو، خلق خدا کے ساتھ محبت کا یہ جذبہ انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جو شاید میں نے پہلے بھی ایک بار بیان کیا ہو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت اعلیٰ مقام ولی اللہ تھے اپنے وقت کے، اور علم کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے. عقیدت مند بے پناہ تھے اور صبح سے شام تک دعا کرانے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا خانقاہ پر.
تو جہاں اتنے عقیدت مند تھے وہاں ایک صاحب تھے جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں جناب حضرت نظام الدین اولیاء کو بدنام نہ کریں اور ان کے خلاف سازش نہ کریں، حتیٰ کہ وہ بادشاہ وقت کے کان بھرتے رہتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو بھی علم تھا کہ یہ صاحب یہ حرکت کرتے ہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، اکساتے ہیں، اور خود بادشاہ کے کان میرے خلاف بھرتے رہتے ہیں۔ ایک دن ایک عقیدت مند تشریف لائے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس اور آ کے عرض کی کہ حضرت وہ فلاں صاحب جو تھے آج ان کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اٹھو چلو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں چل کے۔ تو ان عقیدت مند نے کہا کہ حضور آپ کے علم میں ہے کہ وہ شخص آپ کو کس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ساری عمر۔ کہا کہ ہاں میرے علم میں ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اٹھے ہوتے جگہ سے تشریف لے گئے اس آدمی کے گھر عقیدت مندوں کے ساتھ، اور جا کے اپنے دستے مبارک سے اسے غسل دیا، اس کی میت کو جیب سے کفن دفن کا بندوبست کیا اور اسے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا بڑی محبت سے۔ تو جب ہمارا دل صاف ہوتا ہے کسی شخص سے، اس میں خلق خدا کے لیے محبت ہوتی ہے، تو پھر انسان اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور انہیں محبت سے آخری سفر پہ روانہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ اولیاء اکرام میں کی ابتدا اسی چیز سے ہوتی ہے۔ وہ اس بات پر خاص طور پہ بہت مشق کرتے ہیں، اس بات کی اپنی ٹریننگ سیلف سجیشنز کے ذریعے کرتے رہتے ہیں۔ ہر شخص سے محبت کریں گے، خاص طور پر ان لوگوں سے جن سے انہیں دکھ پہنچتا رہتا ہے، ان کے ساتھ وہ بطور خاص محبت کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ملتا، خود فقیر کی ذات کو ملتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے آدمی پر، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی مخالف کو نہ کبھی بد دعا دی، نہ اپنے پیشانی پہ بل آنے دیا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ محبت کے کلمات ہی ادا ہوئے زبان سے۔ تو یہ سنت ہے، اور کسی بھی سنت کی پیروی نہ صرف باعث ثواب ہے بلکہ باعث رحمت ہے، اور فقیر وہی ہے جو کوئی سنت ترک نہ کرے۔ حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس معاملے میں بہت سخت تھے جناب حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صفت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفتوں میں سے ایک ہے کہ دشمنوں کے لیے بڑے مہربان تھے۔ انتقام نام کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے نہیں گزری تھی کبھی۔ اگر ہم تقویٰ کی راہ لینا چاہتے ہیں، پرہیزگاری کی راہ پکڑنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ پکڑنا چاہتے ہیں، تو پھر دلوں کو صاف کر کے اس میں خلق خدا کے لیے محبت رکھنا ہوگی۔ ایک چیز جو ہم نادانستگی میں صبح سے شام تک کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی سزا ملتی ہے باقاعدہ، اس کو چاہے ہم ریئلائز کر پائیں یا نہ، لیکن سزا بہر طور ملتی ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں بہت
غیر محتاط ہوتے ہیں. ہم اپنی گفتگو میں دانستہ یا نادانستہ طور پر ایسے لوگ جو موجود نہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن سے ان کی عزت پر حرف آتا ہے, اس میں توہین ہوتی ہے, چاہے ہم ایسی باتیں خوشی کے مارے کیوں نہ بیان کریں. یاد رکھیے کہ یہ غیبت ہے جس کا ہمیں احساس نہیں کہ ہم غیبت مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں, اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اگر ہم علم کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایسی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں, تو یاد رکھیے کہ ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط ہونا ہوگا کہ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی شخص کی عزت پر حرف نہ آئے, کسی کی توہین نہ ہو, کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے, کسی کا امیج خراب نہ ہو. اس کے لیے بہت محتاط رہیے. اگر ہماری زبان سے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی لفظ نکلتا ہے تو صرف ایسا لفظ نکلنا چاہیے جو اس کی عزت میں اضافے کا موجب ہو. یاد رکھیے کہ یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس سے ان کے کسی مخالف ہی کی توہین ہوتی ہو. کبھی ایسی بات نہیں زبان سے نکلی. بہت محتاط تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے مخالف کے بارے میں بھی کبھی ایسا لفظ ادا نہیں کیا جس سے اس کی توہین ہو جائے. یہ سنت ہے. تیسری ایک بہت نمایاں سنت جو تقوی میں, پرہیزگاری میں بہت مدد دیتی ہے اور اس راہ پہ آگے چلنے میں بہت مدد دے گی, وہ صفت ہے درگزر اور برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں ورتھ ویٹ ان گولڈ ہیں. ایسی زبردست کردار کی خوبیوں میں بھی جس خوبی کو بہت زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کی صفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر درگزر اور عفو کی صفت انسانی حدود سے کہیں آگے تھی, اور اولیاء کرام میں یہ صفت نمایاں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں. دوسروں کی زیادتیوں کو ہنس کے ٹال جائیے. درگزر کرنے والا اگر کبھی ٹھوکر بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کی اس صفت کے صدقے اسے تھام لیتا ہے, ٹھوکر لگنے نہیں دیتا. خود انسان کی خطائیں اور کوتاہیاں اللہ کے حضور معاف ہوتی چلی آتی ہیں. جس طرح رب نے یہ کہا کہ جو شخص میرے مخلوق کے کام کرتا ہے اس کے کام میں خود کر دیتا ہوں, یہ وعدہ ہے رب کا. اسی طرح میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرے پاس کوئی سند تو نہیں اس کی, لیکن میں علم اور ذاتی تجربے کی بنا پر آپ سے یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا شخص جو عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے, اگر کہیں وہ ٹھوکر کھاتا بھی ہے تو رب تعالیٰ اسے تھام لیتا, گرنے نہیں دیتا. اس کو اس کی اس عادت کی وجہ سے رب معاف کر دیتا ہے, گرفت میں نہیں لیتا, اس لیے کہ وہ اس کے بندوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے. جس شخص میں یہ صفت ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. میری ہوش میں جتنے نیک لوگ جن سے میرا واسطہ پڑا, میں نے انہیں قریب سے اسٹڈی کیا. جن 3 چیزوں میں نے انہیں بہت آگے پایا اور سب میں یہ 3 چیزیں کامن دیکھی.
وہ درگزر اور معاف کرنے کی صفت تھی، اپنی ضروریات کو پسے پش ڈال کے دوسروں کے کام آنے کی صفت تھی، اور دسترخوان وسیع رکھنے کی صفت تھی۔ وہ لوگ جو علم میں بہت آگے گئے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے بہت آگے بڑھ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ میں انہیں صرف اسٹڈی کرتا رہا اور میں اپنے مقام پر پتھر کی طرح پڑا رہا اور وہ اس راہ پر بہت آگے نکل گئے۔ میں تو گناہوں ہی کو ترک نہ کر سکا کبھی۔ تو ان ایسی لوگوں کو آگے میں نے بڑھتے دیکھا جن میں یہ تینوں خوبیاں تھیں۔ یہ تقوی اور علم کی راہوں پر بہت آگے نکلے۔ یہ تین خوبیاں انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ سنت رب بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، دونوں ہی باتیں ہیں۔ تو آپ سبھی لوگ اس بات کے بڑے خواہش مند بھی ہیں اور اس راہ میں کوشش بھی کر رہے ہیں کہ علم کی راہ آپ کو مل جائے۔ تو علم کی راہ کے حصول کے جو آپ اکثر آسان طریقے معلوم کرتے رہتے ہیں، ایک آسان طریقہ آج آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اپنا دسترخوان وسیع کر لیجئے، خود اپنی ضروریات روک کر دوسروں کے کام آ جائیے۔ اور تیسرا، درگزر اور معاف کرنے کی عادت ڈال لیجیے، اور درگزر اور معاف کرنے کی عادت اس طرح مت ڈالیے کہ ماتھے پر 10 بل آئیں اور دوسرے کو معاف کیا جائے۔ عادت تو یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے درگزر کر دیا جائے اور معاف کر دیا جائے، بلکہ غلطی کرنے والا شخص اگر کبھی شرمندہ ہو کے معافی مانگنے آئے بھی تو اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ میاں تم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، مجھے تو یاد نہیں کہ تم نے کوئی قصور کیا ہو، کیوں شرمندہ کر رہے ہو مجھے۔ اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ رب جس سے راضی ہوتا ہے پھر اسے اپنے قریب کرتا ہے، اسے علم عطا کرتا ہے، اور جسے علم عطا ہو جاتا ہے اس کو عقل مل جاتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔ رب تک جا پہنچیں گے۔